حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات کرام میں تھے، ولایت و بزرگی کے اہم مقام پر فائز تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی مقبولیت عطا کی تھی۔ آپ کی صحبت و برکت میں رہنے والے بڑی اپنے لیے سعادت مندی تصور کرتے تھے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اب کئی شخصیت جو تقریباً 2 سال آپ کی صحبت و برکت میں رہے، آپ کی فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک نعمان، کہ اگر ہماری زندگی کے وہ 2 سال جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت و سنگت میں گزرے ہیں، وہ 2 سال ہمیں میسر نہ ہوتے تو گویا نعمان یعنی امام اعظم کہتے ہیں کہ نعمان ہلاک ہو جاتا۔ بتائیے بزرگوں کی صحبت کتنی بافیض ہوتی ہے، کتنی برکتوں کا باعث ہوتی ہے۔ امام اعظم کے اس قول سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں لولا السنتان، یعنی اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے، جو 2 سال ہم نے امام جعفر صادق کی صحبت میں، آپ کی رفاقت میں، آپ کی سنگت میں گزارے، تو گویا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ جبکہ آپ بھی تقوی و پرہیزگاری میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ فقہ حنفی کو آپ نے ترتیب دیا، بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے، ہزاروں طلباء کو اپنے برکتوں سے ان کو علم و فنون سے مالا مال فرمایا۔ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میری زندگی کے وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی صحبت میں گزرے ہیں، ان کی رفاقت میں گزرے ہیں، ان کی سنگت میں گزرے نہ ہوتے تو گویا میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو میں اتنی تمہید کے بعد جو کہنا چاہتا ہوں، امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگوں، بے وقوفوں، جھوٹوں اور بزدل و ڈرپوک کی صحبت میں نہ رہا کرو، ایسے لوگوں کی سنگت نہ اختیار کیا کرو، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرو جو جھوٹ بولتے ہیں یا بیوقوف ہیں یا بزدل و ڈرپوک ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبتیں نحوستوں کا باعث ہوتی ہیں، نحوستیں لایا کرتی ہیں، بے برکتی لایا کرتی ہیں۔ لہذا جو جھوٹے لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں اور بزدل و ڈرپوک ہیں اور اللہ کے نافرمانی اور میں انتہا درجہ تک پہنچے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبتوں سے دور رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک ہم کو آپ کو بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کے اقوال و احوال کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔